لوگ کہتے ہیں ماہ رمضان میں لوگ عبادت نہیں کرتے، حالانکہ شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ شیطانی کام کیوں کرتے ہیں؟ روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، برے کام جس طرح پہلے کر رہے تھے اسی طرح کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان کو تو جگڑ دیا گیا، پھر یہ برے کام کیوں کرتے ہیں؟ تو میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جس طرح بچوں کو سکول سے چھٹیاں ہو جائیں تو ساتھ وہ چھٹیوں کا کام بھی دے دیتے ہیں، جب واپس آؤ گے تو کام یہ سارا کر کے آنا ہے تاکہ چیک کروں گا تم نے کام میں کمی پیشی تو نہیں کی۔ اسی طرح کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، شیطان جب چھٹیاں دے کے جاتا ہے تو ساتھ کام بھی دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مہینہ سارا لگا کے تم نے یہ کام کرنا ہے، پھر عید کے بعد میں آؤں گا سارے کام کو چیک کروں گا تم نے یہ کام صحیح کیا یا نہیں کیا۔ تو اس طرح کے کئی لوگ موجود ہیں، آپ دیکھیں گے ماہ رمضان کے پہلے جس طرح تھے اسی طرح آج بھی ہیں، انہیں نہ ماہ رمضان کے آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، نہ رمضان کی قدر و قیمت جانتے ہیں نہ قرآن کی جانتے ہیں، جس طرح پہلے زندگی گزار رہے تھے غفلت میں اسی طرح گزار رہے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آج بھی ماہ رمضان کی قدر و قیمت نہیں جا رہے ماہ رمضان میں، اس لیے کہ ماہ رمضان میں سے جانے سے پہلے شیطان نے ان کو کام دے رکھا ہے، وہ کام کو پورا کر رہے ہیں، اگر نہیں کیا تو ان کا مالک ناراض ہو جائے گا، ان کا سردار ناراض ہو جائے گا۔ اگر ہم نے روزے رکھے، نیک کام کیے، نماز پڑھی، بعد میں جب وہ ہم حساب دیں گے تو کوئی بھی اس کا کام ہم نہیں کریں گے تو وہ تو ناراض ہوگا، پھر سارا سال ہم کیسے گزارا کریں گے؟ 11 ماہ تو ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو 1 ماہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے رہیں؟ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، جو بندہ 11 مہینے کسی کے ساتھ رہے، 1 ماہ کسی اور کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ سیل لگاتا ہے پھر بھی انہیں اثر نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، شاید وہ ماہ رمضان میں روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ ان کی تقدیر کو بدل دے، اللہ ان کی کایا پلٹ دے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک جتنے بھی بندہ گناہ کرتا ہے ان کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک جتنے بھی بندہ گناہ کرتا ہے، اگلا جمعے کا انتظار کرتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پچھلے سارے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں ادب و احترام کرے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، صحیح اس کا حق ادا کرے، اللہ رب العزت سال بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے، جتنے بھی زندگی میں اس نے پیچھے گناہ کیے ہوں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن پھر کچھ بندے طاقت ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں آتے، کچھ بندے طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اس لیے کہ شیطانی کاموں میں وہ ملوث ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان ان کو اجازت نہیں دے کے گیا، اگر اجازت دے کے جاتا تو شاید وہ عبادت کر لیتے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اگر ہماری زندگی جس طرح ماہ رمضان سے پہلے گزر رہی تھی اگر آج بھی ویسے ہی گزر رہی ہے تو ہماری زندگی پہ تف ہے۔